آئیں گے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک علم دین سے بھرپور الحمدللہ سمجھے ایک پیکیج ہے حاجتوں کے پورا ہونے کے حوالے سے نا، کہ بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے جائز حاجات، ہر ایک کی جائز حاجتیں ہوا کرتی ہیں، کسی کی دینی دنیاوی اپنے گھریلو حوالے سے کاروباری حوالے سے ہر ایک کی اپنی حاجات ہوا کرتی ہیں۔ حاجتیں کیسے پوری ہوں، کیا عمل کیا جائے اور کون سا ایسا وظیفہ کیا جائے کہ حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں، آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پیکیج۔ جی چلائیے۔ سوال یہ تھا کہ ایک بار آپ نے مدنی مذاکرے میں خصوصی میں مدینہ شریف کی گلی کا واقعہ بیان کیا کہ وہاں کسی حاجی صاحب نے آپ کو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا شاید آپ نے کہا اغثنی یا رسول اللہ، تو دونوں میں سے کیا تھا؟ اس پر کنفیوژن تھا، اگر آپ وہ ارشاد فرما دیں۔ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ میں عمرے پہ جا کے رک گیا تھا شوال میں، تو اب حج کے لیے اعلان ہوا کہ حج کا تناظر جو بھر دے تو بھلے حج کر لے، یہ قانونی طور پر حج کر لے۔ تو میں نے سیدی قطب مدینہ سے عرض کیا کہ میں کیا کروں، دوستوں کا تو یہی تھا کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے بولتا نہیں ہے، خیر سیدی قطب مدینہ نے فرمایا کہ غیر قانونی نہیں کرنا ہے، قانونی حج کریں۔ پھر میں نے پاسپورٹ کسی ایجنٹ کو دیا، کسی اس وقت تو دعوت اسلامی تو بنی بھی نہیں تھی، تو کسی دوست کے ذریعے اب وہ ایجنٹ نے جدہ شریف بھیج دیا پاسپورٹ، اب میں بغیر پاسپورٹ کے گھوم رہا ہوں، پاسپورٹ ہے نہیں میرے پاس، دن بھی نکل گئے، کئی دن ہو گئے، شاید ایسا کچھ ہوا۔ اب مجھے تھوڑا تشویش ہو رہی تھی، تو حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل گئے۔ سن 80 کا واقعہ، پنج پیالہ ایک زیارت گاہ ہے، اس کے قریب یہ مل گئے مجھے، یہ حج پہ تشریف لائے تھے۔ تو میں نے ان سے تذکرہ کیا، اچھا وہ زیارت گاہ ہے؟ میں نے کہا ہے تو صحیح، سارے فضاؤں میں ہے، تو اب وہاں عمارت بن گئی ہے، زیارت ہو نہیں سکتی اب۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ آپ پڑھیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ادرکنی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے چند بار پڑھا ہوگا، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے آپ، الحمدللہ میرا پاسپورٹ آ گیا جدہ شریف سے الحمدللہ۔ اس کا ایک بار اور میں نے بہت پیارا کرم دیکھا اس وظیفے کی، مدینہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی غالباً الوداعی حاضری تھی، اور الٹے قدم چلتے ہوئے ہم آ رہے تھے، ایک جو تھا شخص، وہ اب پتہ نہیں وہ با اختیار تھا یا بے اختیار تھا، وہ تھا کوئی اسی طرح کا، وہ کڑکڑ کرنے لگا اور مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگا، اس طرح بیچ بچاؤ کر رہے تھے، اور وہ مطلب بہرحال تو میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، الٹا چلتا رہا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ تو مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بازی ایسی پلٹی کہ وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اللہ، یہ بالکل آنکھوں دیکھا اس ورد کا میں نے ایک کرشمہ دیکھا، برکت دیکھی، کہاں وہ مجھے پکڑنے کے لیے بڑھتا تھا، کہاں یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے کھڑے دیکھنے لگا، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ میں اپنے حساب سے الٹا چلتا ہوا۔ یہ ورد بہت اچھا ہے حاجت براری کے لیے، تو بے شمار بار پڑھنا ہوتا ہے، وضو نہ ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی کا تلفظ ذرا مشکل ہے، اس لیے میں ادرکنی عام طور پہ بتاتا ہوں، یہ آسان ہے، دونوں میں جو بھی پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے زبردست وظیفہ، بہترین وظیفہ یہ الحمدللہ سے وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے ناظرین، تمام ہی ناظرین یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ سے وجل اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور الحمدللہ سے وجل حاجتیں بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ کوئی وقت خاص نہیں ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں یہ وظیفہ اپنی زبان پر جاری رکھیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے رہیں، عرض کرتے رہیں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا اور کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔